بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 8 شیئر کرنی ہیں، 8 سٹوریز، اور بہت ہی اہم سٹوریز ہیں۔ ملیکہ بخاری، جمشید چیمہ، مسرت جمشید چیمہ چھوڑ گئے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسرت جمشید چیمہ کے چھوڑنے سے خان صاحب کو وہ دھچکا لگا ہے کہ جو فواد چودھری یا شیریں مزاری کے چھوڑنے سے بھی نہیں لگا۔ ایک خاص وجہ ہے، وہ بتاؤں گا۔ 16 شر پسند یا خر پسند فوج کے حوالے ہو گئے ہیں۔ 9 مئی، یہ کون کون سے ہیں؟ 9 مئی کے واقعات میں ملوث اور وہ جو جناح ہاؤس میں حملے میں ملوث تھے، ان میں سے 16 بندے فوج کے حوالے ہو گئے ہیں کورٹ مارشل کے لیے، ملٹری کورٹس میں ان کے مقدمات چلانے کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اب عدلیہ سے عمران خان کی پہلے والی سہولت کاری نہیں ہوگی، گو کہ ساس بچاؤ بینچ بن گیا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور عمران خان اور پنکی پیرنی سمیت 600 لوگوں کو ECL پہ ڈال دیا گیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داران کو قوم نہ بھولے گی اور نہ معاف کرے گی، یہ آرمی چیف نے کہا ہے۔ اور سپریم کورٹ میں خان صاحب نے ایک نئی درخواست دائر کی ہے، اور وہ درخواست لطیفہ بن گئی ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور امریکہ میں نیا پھڈا پڑ گیا ہے بھائی، یہ پھڈا کیا ہے خان صاحب کے حوالے سے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اللہ کے نام پر مراد سعید کو بچا لو، یہ خان صاحب نے کہا ہے، کن سے کہا ہے، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے 100 یتیم بچوں کا الحمدللہ ان کو اسکول بھیجنے کا ارینجمنٹ ہو چکا۔ تعلیم والے پروجیکٹ پہ لوگوں نے بہت زیادہ تعاون کیا، میں خصوصی مشکور ممنون ہوں۔ اور اب 100 بچے ہمارے اور لائن میں لگ گئے ہیں، یہ بھی اسی طرح سے ہوگا جیسے پہلے والے 100 کا ہوا ہے۔ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہوگا بھائی۔ اور ہم نے ساتھ سلائی مشینیں بھی دینی ہیں اپنا یتیم بچیوں کو اور بیواؤں کو، اور ساتھ وہ ووکیشنل سینٹر جو سلائی مشینوں کا وہ بھی کھولنا ہے، یہ بھی اسی طرح سے ہوگا انشاءاللہ جیسے پہلے ہوا۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا دکھی انسانیت کو پیغام ہے کہ آپ اکیلے نہیں، یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ ملیکہ بخاری، جمشید چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، یہ جو ہے نا ان کو جھٹکا لگا عمران خان کو، یہ چھوڑ گیا۔ ویسے بات ٹھیک ہے، کل مجھے ہم آ رہے تھے گاڑی میں تو وہ اپنا نیوز دیکھی، کیونکہ وہ ظاہر ہے جو صحافی ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہر وقت نیوز ہی دیکھتا ہے، تو پھر دیکھا، پھر کوئی چھوڑ گئے۔ وہ میری مسز نے بہت ایک زبردست بات کی، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب بندہ کچھ ٹائم کے بعد موبائل دیکھے نا تو بہت سارے نوٹیفیکیشن آئے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نیوز دیکھیں یا ٹی وی لگائیں نا، آج کل تو یہ حال ہے کہ پتہ چلتا ہے 5-6 بندے پھر تحریک انصاف کو عمران خان کو چھوڑ گئے۔ یہی ہوا، یہ مکافات عمل ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ یہ مکافات عمل بھی ایک بڑا سیکوینس کے ساتھ آ رہا ہے۔ ملیکہ بخاری بھی چھوڑ گئیں، جمشید چیمہ بھی چھوڑ گئے، مسرت جمشید چیمہ بھی چھوڑ گئی۔ اچھا، لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے عمران خان کو جھٹکا، عمران خان نے تو عامر کیانی کا بھی کہا تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فواد چودھری کے چھوڑنے سے ان کو زیادہ جھٹکا لگا ہوگا، اسد عمر کے عہدے چھوڑنے سے ان کو زیادہ جھٹکا لگا ہوگا، شیریں مزاری کے چھوڑنے سے بھی ان کو زیادہ جھٹکا لگا ہوگا۔ لیکن لوگ باخبر ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو جھٹکا عمران خان کو مسرت جمشید چیمہ کے چھوڑنے سے لگا ہے نا، وہ کسی کے چھوڑنے سے نہیں لگا بھائی۔ کیوں؟ اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اس میں ایسی یہ بات ہے کہ وہ جاننے والے جانتے ہیں کہ عمران خان کی بڑی راز و نیاز کی باتیں تھیں مسرت جمشید چیمہ۔ ان دنوں مسرت جمشید چیمہ جتنی قریب تھیں عمران خان کے، اتنا کوئی قریب نہیں تھا۔ اچھا، اب چھوڑنے کے بعد ظاہر ہے وہ فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ خان صاحب کو اس بات کا بھی غصہ کہ آپ کھڑے کیوں نہیں رہے، حالانکہ خود وہ بکرے کی ران کھا رہے ہیں
اور چھپے بیٹھے ہیں زمان پارک، جیل جانے سے ان کی جان جاتی ہے۔ دوسروں کو وہ کہتے ہیں جی وہ تقریروں میں کرتے ہیں موت کا خوف دور کریں، اور خود وہ 2 دن بھی جیل نہیں جاتے۔ تو ایسے کے لیے کون جیل جائے گا؟ بھئی ہر بندہ ان کو کہتا ہے دوست احباب رشتہ دار، بھئی جن کے لیے آپ مرے جا رہے ہو وہ تو مزے کر رہا ہے زمان پارک میں۔ تو بات یہ ہے کہ مسرت جمشید چیمہ ان دنوں بہت قریب تھیں، اور ظاہر ہے اب وہ جو الگ ہوں گی تو اس سے پھر بہت ساری باتیں اور بھی نہیں، کوئی غلط فہمیاں، دوریاں، پھر یہ وہ ہوتا ہے نا کہ خان صاحب کو غصہ ہے کہ جناب انہوں نے چھوڑا کیوں، اس سے تو پارٹی کمزور ہوتی ہے۔ وہ جو ورکرز ووٹر سپورٹرز ان میں ایک بے دلی سی پھیلتی ہے، تو وہ خان صاحب کو اس وجہ سے کہ جی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کیوں چھوڑا ہے۔ اچھا اب بہت ساری باتیں راز و نیاز کی وہ باہر بھی آئیں گی، اندر کی باتیں باہر، یہ تو سارے ہم راز ہیں نا، یہ تو اب بہت ساری باتیں باہر، اب یہ ایسے کھڑے تو نہیں رہیں گے، یہ سیاستدان ہیں، چلو آج تو انہوں نے کہا کہ ہم سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سی معاملات جیسے پیسیفائی ہوں گے، پھر وہ ادھر ادھر اپنے مختلف جماعتوں میں اپنی جگہ بنائیں گے، اور جگہ بنانے شروع کر دی ہے، جیسے شہرام ترکائی بھی پیپلز پارٹی میں، باقی لوگ بھی کچھ پیپلز پارٹی میں، کچھ نون لیگ میں کوشش کر رہے ہیں، تو وہ پھر معاملات، اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ایک معلومات کا اور ایک اس طرح کا خزانہ ہوگا جو اب باہر آئے گا۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا جب عمران خان گرفتار ہوئے تو پھر انہوں نے کہا جی میری، پہلے تو انہوں نے ان کو کہا کہ مختلف نیب والوں کو جی میری مسز سے میری بات کروا دیں۔ جب ان کو فون دیا گیا تو بجائے انہوں نے مسز کو فون کرنے کے، انہوں نے مسرت جمشید چیمہ کو فون کر ڈالا۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مسرت جمشید چیمہ ان دنوں کتنے قریب تھیں خان صاحب کے، اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں مسرت میری بات سنو، مسرت میری بات سنو، اور مسرت بھی آگے سے وہ جس طریقے سے بات کر رہی تھی وہ آڈیو لیک ہوئی، وہ آپ نے دیکھا، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ جا کے نا اعظم سواتی کو یہ کہو کہ وہ چیف جسٹس کے پاس جائے وغیرہ وغیرہ۔ اب پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی، اور 2-3 ٹی وی ٹاک شوز میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ چیک کروا لیں کہ یہ لوگ اعظم کس کو بولتے ہیں۔ سواتی تو ویسے انہوں نے لگا دیا آگے چکمہ دینے کے لیے، لیکن یہ لوگ اعظم کس کو، اور ظاہر ہے وزیر دفاع کہہ رہا ہے اپنے حلقوں میں، اور یہ کوڈ ورڈ کس کے لیے اعظم استعمال ہوتا ہے پی ٹی آئی میں۔ اچھا 2-3 مرتبہ انہوں نے کہا، تو پھر اس کے بعد حامد میر صاحب نے کہا کہ جی یہ مجھے پتہ ہے کن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ چیف جسٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ چاہے وہ چیف جسٹس کے لیے استعمال کریں یا چیف جسٹس کی ساس کے لیے استعمال کریں، کہ جی آپ فوراً جائیں، مسرت میری بات سنو، آپ فوراً جائیں اور اعظم سواتی سے کہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مسرت جمشید چیمہ کے جانے سے کیوں جھٹکا لگا ہے خان صاحب کو۔ 16 شر پسند یا 16 خر پسند فوج کے حوالے ہو کر دیے گئے ہیں، اور کمانڈنگ آفیسر نے ایک درخواست کی تھی دہشت گردی کی عدالت سے کہ یہ لوگ ہمیں مطلوب ہیں، یعنی پہلی کھیپ کے حساب سے، پہلی کھیپ کے طور پر یہ لوگ 16 لوگ جو جناح ہاؤس میں حملے میں ملوث تھے، جن کو جناب پہچانا گیا، جن کو جس طریقے سے جو ہے نا، اچھا پھر وہ حملے میں ملوث تھے، اور وہ 16 لوگ حوالے کر دیے گئے ہیں آپ فوج کے، ان کا کورٹ مارشل کریں۔ ان 16 لوگوں میں ایک تحریک انصاف کے ایکس MPA بھی ہیں، میاں اکرم عثمان ان کا نام ہے، اور یہ صاحب بھی ملٹری کورٹ میں اب ان کا ٹرائل ہوگا۔ یہ وہاں پر کوٹ لکھپت جیل میں تھے، کوٹ لکھپت جیل سے اب باقاعدہ طور پہ ان کی جو کسٹڈی ہے وہ فوج کے حوالے ہو گئی، اور ان پر ملٹری کورٹس میں آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا۔ اب یہ مقدمہ پتہ نہیں کتنے تک چلتا ہے، اس میں 2 مہینے لگتے ہیں، 4 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جب ان کو سزائیں ہوں گی، بندیال صاحب جا چکے ہوں گے، چاہے ہو سکتا ہے سال بھی لگ جائے، بندیال صاحب جا چکے ہوں گے، پھر اس کے بعد آگے اپیلیں آئیں گی، یا جو مطلب صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے آسانی، کیونکہ ان کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ بہت مضبوط ایویڈنس ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ کیوں چلایا جا رہا ہے ان کا،
جب آپ کی عدالتیں اس طرح کی سہولت کاری کر رہی ہوں سویلین عدالتیں. وہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا جو ٹرمپ کے زمانے میں ٹرمپ کے حامیوں نے امریکہ کی کیپٹل ہل پہ حملہ کیا, یعنی ایک طرح سے امریکہ کی پارلیمنٹ, تو اس پہ حملہ ہوا اور اس حملے کے نتیجے میں اب سزائیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بندہ کہ جس نے پولیس والوں پر مرچوں کا چھڑکاؤ کیا اس کو بھی سزا ہوئی ہے. نینسی پیلوسی کا لیپ ٹاپ چوری کیا ایک بندے نے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا خیال تھا کہ میں رشین انٹیلیجنس کو بیچوں گا, وہ پکڑا گیا, اس کو بھی سزا ہوئی ہے. وہ بندہ جس نے اسپیکر کی چیئر پہ جو بیٹھا اور تصویریں بنائیں اس کو بھی سزا ہوئی ہے. جس نے وہاں کھڑے ہو کے صرف تصویر بنوائی اس کو بھی سزا ہوئی ہے. اتنے لوگوں, کسی کو 4 سال, کسی کو 2, جس نے خالی تصویر بنائی 4.5 سال اس کو سزا ہو گئی ہے. اور جس نے لیپ ٹاپ چوری کیا اس کو بھی سزا ہوئی ہے. 14 سال, 10 سال, 9 سال, 3 سال, 4 سال, یہ متعدد لوگوں کو سزا ہوئی ہے. 1000 بندہ گرفتار ہوا تھا. اب اس کے بعد وہ اس وقت انسانی حقوق کی تنظیمیں کدھر تھیں؟ وہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جو صرف تصویر وہاں بنا رہا ہے اس کو بھی آپ سزا دے رہے ہو. جو صرف نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھا ہے, بس اس نے اور کچھ نہیں کیا, اس کو بھی سزا دے رہے ہو. آج ہر کوئی پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ معاملات کہاں سے کہاں. اب وہ والی باہر والی سہولت کاری بھی اب اس طریقے سے ظلم خلیل زاد نہیں اچھلے گا. اس کی بھی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اس طریقے سے سنتھیا ریچی نہیں اچھلے گی. اس طریقے سے بھی وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اب یہ کیوں ایسا نہیں ہوگا. اب سہولت کاری عدلیہ سے بھی پہلے والی نہیں ہوگی. اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ 16 بندے جو گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے ہو سکتا ہے اگلے 1600 جائیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے والدین بیچارے دہائیاں دے رہے تھے, بوڑھے والدین تھے. رو بھائی آپ نے پہلے اپنے بچوں کو روکنا تھا. وہ سیاسی لنگڑا بیٹھ گیا ہے وہاں پہ زمان پارک میں. تحریک انصاف کی جانب سے ان کو بالکل یتیم چھوڑا گیا ہے, کارکنوں کو, ان کے ووٹر سپورٹرز کو. کسی قسم کی کوئی لیگل اسسٹنس, کوئی وکیل کا کر کے دینا کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہی والدین رول رہے ہیں, وہی والد, وہی والدہ, وہی چیخ رہے ہیں. تو بھائی آپ نے اپنے ان بچوں کو جو عمران نیازی صاحب کے جال میں پھنسے ان کو اس وقت روکنا تھا. تو اب سہولت کاری عدلیہ سے بھی وہ نہیں ہو. یہ میں آپ کو ایکسکلوسیو نیوز دے رہا ہوں. جو ایکسکلوسیو نیوز مجھے پتہ چلی وہ میں نے آپ کو ایکسکلوسیو نیوز دینی ہے. باخبر با اثر ذرائع بتا رہے ہیں اب ایسا نہیں. گو کہ ساس بچاؤ بینچ بن گیا ہے. جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی ایک جوڈیشل کمیشن بنایا ہے حکومت نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے. اب ان کے مقابلے میں یا ان کے خلاف چیف جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب نے ایک 5 رکنی لارجر بینچ بنا دیا ہے. لوگ اس کو ساس بچاؤ بینچ کہہ رہے ہیں کیونکہ چیف جسٹس کی ساس کو بھی نوٹس چلے گئے ہیں. باب رحمتے کے بیٹے ثاقب نثار کے بیٹے ان کو بھی اپنا نوٹس چلے گئے ہیں, اور وکیل طارق رحیم صاحب کو ان کو بھی نوٹسز چلے گئے ہیں. اسی طرح سے عابد زبیری صاحب ان کو بھی نوٹسز چلے گئے ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر باقیوں کو بھی نوٹسز چلے گئے ہیں کہ آپ تو حاضر ہونا ذرا اور بتائیں سارا کچھ. اور چیف جسٹس کی ساس کو اب چیف جسٹس صاحب نے 5 رکنی لارجر بینچ بنایا ہے. اس کی سربراہی خود شروع کر دی ہے. سربراہ خود ہیں, 7 جسٹس اجاز الحسن ہیں, 7 جسٹس منیب اختر ہیں, 7 جسٹس شاہد وحید ہیں اور 7 جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, لوگ کہتے ہیں پھر ملٹری کورٹس کیوں بنتے ہیں؟ سر اس لیے بنتے ہیں کہ آپ کی ساس کی آڈیو آئی ہے, اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں اور ان تحقیقات کے باوجود ان پر ساس کی آڈیو آئی ہے, آپ کی ساس کی آڈیوز پر تحقیقات ہو رہی ہیں اور آپ بینچ بنا کے بیٹھے ہیں. بھائی یہ ایک کامن پرنسپل کی بات ہے, ایک کامن سینس کی بات ہے. اگر جرگہ بھی ہو رہا ہو نا گاؤں میں
اور بندے کہیں کہ یار اس کو تو آپ جرگے میں نہ بٹھائیں کیونکہ اس کے ساتھ تو میری ذاتی چپکلش ہے، اس کے ساتھ تو میری ذاتی انبن ہے، اس کے ساتھ تو میری ذاتی گڑبڑ ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر وہ جرگہ بھی ہو رہا ہو نا، اس جرگے سے بھی لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ آڈیو ہے، یہ آڈیو آپ کی ساز کی ہے، سر وہ تحقیقات کرنے دیں، اگر وہ نہیں ہوگا، آپ آڈیو آپ کی ساز کی ہے، ڈائریکٹ آپ پر الزام آ رہا ہے، اس میں جسٹس منیب اختر صاحب کا بھی ذکر ہے، اور آپ بینچ بنا کے بیٹھ گئے ہو، پھر آپ پوچھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کیوں نہیں بنتے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کی اب کی بار عدلیہ سے وہ سہولت کاری نہیں ہونی، کیونکہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے سب کے خلاف، گھیرا عارف علوی صاحب کے خلاف بھی ارد گرد تنگ ہو گیا ہے، اور وہ بھی استعفیٰ دینے پہ بیٹھے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا جو ریفرنس جانا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا بہت ساری آڈیوز ویڈیوز بھی ہیں اور ساتھ سکینڈلز بھی ہیں۔ جی اب سہولت کاری نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سہولت کاری تب تک جب تک اپنے پیر نہیں جلتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے سانحہ، بھائی یہ ایسے نہیں ہوا، یہ آرمی چیف کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ لوگ بتا رہے ہیں یہ عمران نیازی کی آخری بڑی سازش تھی جو کہ فیل ہو گئی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں نا بزرگ بتایا کرتے تھے، نانا دادا، وہ کہتے بیٹا یہ جو لوگ شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، شیروں کا شکار، تو وہ کس سے سناتے تھے کہ جی پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ جاتے تھے، آج کل بھی جاتے ہیں لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جب کسی بھی شیر کھڑا ہوتا ہے نا، لائن، تو یہ لائن پر جو ہے نا فائر کرتے ہیں، اگر اس کو لگ جائے تو پھر تو وہ مر جاتا ہے، لیکن اگر وہ فائر خطا ہو جائے، چوک جائے، تو پھر اس بندے کی خیر نہیں ہوتی کہ جو بندہ فائر کر رہا ہوتا ہے، سیدھا ایسے گولی کی طرح آتا ہے نا شیر، اور اس کی وہ حشر کرتا ہے نا، جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ یقین کیجئے بتاتے ہیں کہ درختوں پہ چڑھ کے وہ کرتے ہیں، اور جب وہ فائر چوک جائے نا، وہ اتنا رور کرتا ہے کہ وہیں سے وہ گر پڑتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ انہوں نے کیا ہے فائر شیر پر، اور وہ گیا ہے چوک، وہ خطا ہو گئی ہے۔ معاملہ یہ ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ رفع دفع معاملہ ہو جائے گا، یہ نیازی کو نہیں پکڑیں گے دوبارہ، یا یہ کچھ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، بہت سارے آپ اطمینان رکھیں، اب بہت کچھ ہوگا، وہ ہوگا جو آپ لوگوں کے گمان میں بھی نہیں تھا، وہ بھی ہوگا، ٹھیک ہو گیا نا۔ وہی والی بات ہے کہ شیر پہ فائر ہوا ہے اور وہ چوک گیا ہے، وہ لگ جاتا خدا نہ خواستہ تو پھر بڑی مصیبت آ جانی تھی، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا۔ لیکن اب یہاں جو ادارے کے اندر والے سہولت کار وہ بھی خیر سے ختم ہو گئے، جو یہ باہر سے ریٹارڈڈ یوتھ ہی ہے، ویٹرن آف پاکستان، ان کی بھی وہ چوڑیاں کس رہے ہیں حافظ صاحب کہ ان کی بھی لگ پتہ گیا، اور جو باہر سے امریکہ والے سہولت کار ان کی بھی چیخیں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو اب معاملات یہ ہیں کہ اب شیر پہ ان کا فائر گیا ہے چوک، اب وہ پھر اب ہے شیر کی باری، اب تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، بات یہ اتنی آسان نہیں ہے، اب لارجر بینچ بن گیا ہے، لیکن اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ والی سہولت کاری نہیں ہوگی کیونکہ گھیرا تنگ ہے۔ اب پتہ ہے کہ وہ والی سہولت کاری ہوگی تو پھر بہت کچھ ہو جائے گا۔ ابھی مجھے بہت کچھ الحمدللہ پتہ ہے، لیکن تھوڑا حوصلہ رکھیں نا، میں بعد میں اگلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ عمران خان، پنکی پیرنی سمیت 600 لوگوں کے نام ECL پر ڈال دیے گئے ہیں، بہت بڑی لسٹ ہے۔ وہ رہنما تقریباً ساری پارٹی کے، اور وہ رہنما جو رہا بھی ہو گئے ہیں، وہ رہنما جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے پارٹی سے علیحدگی کا بھی اعلان کر دیا ہے، سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان ان کے نام بھی ECL پہ ہے، پنکی کا نام بھی ECL پہ ہے، خان صاحب کا اپنا نام بھی ECL پہ ہے، اور آرمی چیف جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی واقعے کے ذمہ داران کو قوم نہ بھولے گی نہ معاف کرے گی۔ مرکزی تقریب تو ہوئی تھی GHQ میں، اور اس GHQ کی تقریب میں جنرل باجوہ بھی آئے، ہاں
اور GHQ کی تقریب میں ایکس جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کو بھی دعوت تھی، وہ بھی آئے، اور اس کے چیف گیسٹ عاصم منیر صاحب تھے آرمی چیف، اور باقی بھی ریٹائرڈ بھی بہت سارے آفیسرز آئے، لیکن کچھ ریٹائرڈ نہیں آئے۔ اس کی بھی کچھ وجہ تو ہو سکتی ہے جی، ٹھیک ہے نا، ابھی تازہ ریٹائر ہوئے بھی لوگ نہیں آئے کچھ، اور بس آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد دوسری تقریب پولیس لائن میں ہوئی، آرمی چیف صاحب بھی آئے پولیس لائن میں، پولیس کے شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یوم تکریم شہداء کل دن تھا شہداء کو، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے کے ذمہ داران کو قوم نہ بھولے گی اور نہ معاف کرے گی۔ یہ جو صورتحال ہے نا، جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اچھا کچھ لوگ اپنی وہ ریزرویشنز کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی جلدی یہ پھر ان کو تقریروں کا موقع مل رہا ہے، ان کو فلاں موقع مل رہا ہے۔ اب جو بھی موقع ملیں، گیم ختم، گیم اوور ہو گئی ہے بھائی۔ اب یوتھیے جو باہر کے ہیں ان کی بھی ہوا نکل گئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور سپریم کورٹ میں خان صاحب نے ایک نئی درخواست یا نئی پٹیشن دائر کر دی ہے، وہ بڑا لطیفہ بن گئی ہے۔ وہ جناب کہ انہوں نے آرٹیکل 245 کے زمرے میں اس کے تحت یہ فوج کیوں منگوائی، یہ مارشل لا لگا ہوا ہے، یہ جناب یہ کریں وہ کریں، اور ساتھ انہوں نے پٹیشن ان کے پہلے بھی 2-4 لوگوں نے کی تھی، وہ بھی نہیں ابھی تک لگی، اور خان صاحب نے اب کر دیے پٹیشن کہ جی اس کو ختم کریں۔ خان صاحب کی وہ پٹیشن لطیفہ بن گئی ہے۔ ساتھ اس پٹیشن میں یہ کہا کہ دیکھیں نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا، اور اب مریم نواز اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مجھے ہٹانا چاہ رہی ہے۔ بہت بڑا لطیفہ، یعنی کہ ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک جھوٹ بولیں تو دوسرے 100 آپ کے سامنے آتے ہیں، اور ایک چیز کو چھپانا چاہیں تو پھر 10 چیزیں نکل آتی ہیں۔ وہ جو خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو چوری کی تھی، یہ تو باہر انہوں نے فلاں بنایا، ادھر انہوں نے یہ بنایا، اب آج وہ خود اپنی پٹیشن میں مان گئے ہیں کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا، اور ساتھ ہی لطیفہ کہہ دیا کہ مریم نواز اتنی پاورفل ہے کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے میرے ساتھ وہی کرنے لگی ہیں۔ چلیں خان صاحب کی بھائی ہوتا ہے نا، بندہ پریشان ہو تو اس میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اور ساتھ ہی امریکہ میں پھڈا پڑ گیا ہے بھائی، یہ آصف محمود صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے ان کو ایک فرم ہائر کر کے دی تھی عمران خان کو، اور وہ فرم کا کام یہ تھا کہ آپ امریکہ میں لابی کریں گے۔ اچھا انہوں نے لابی شابی اچھی کی ہے، یہ بات نہیں ہے جی، لابی اچھی کی ہے، یہ وہی والی بات ہے کہ جو لوگ کچھ جو ہے نا وہ خیر وزن تو اس کا غلط ہے، لیکن کچھ لوگ شرارتیں کرتے ہیں اور شعروں کی پیروڈی بنا دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے احمد فراز صاحب کے بھی ایک شعر کی پیروڈی آج کل چل رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی بڑا ناز تھا پنکی کے تویزوں پر فراز، ہم نے بھی دم کرنے کے لیے حافظ بلا لیا۔ تو بہرحال یہ احمد فراز صاحب سے خصوصی معذرت کے ساتھ، تو بہرحال آج کل وہ اس طرح سے چلا رہے، بات یہ ہے کہ یہاں پر دم کرنے کے لیے حافظ صاحب آ گئے، اسی وجہ سے نہ تو وہ بیرونی سازش چلی ہے، نہ اندرونی سازش چلی ہے، نہ کوئی کسی ٹولے کی سازش چلی ہے، نہ کوئی کسی گروپ کی سازش چلی ہے، سارے پھڑے گئے ہیں، اور بہت بری طرح سے پھڑے گئے ہیں، اندر باہر والے پھڑے گئے ہیں، اداروں کے اندر والے بھی پھڑے گئے ہیں، اور گھیرا ہو گیا ہے تنگ۔ اب امریکہ میں پھٹا یہ پڑ گیا ہے کہ آصف محمود صاحب نے ان کو فرم ہائر کر کے دی تھی، اس کو فرمیں ایک نہیں ہائر کی، انہوں نے کئی ہائر کی ہیں، اور جس نے وہاں ہائر کر کے دی ہیں نا، اب وہ چیزیں ان کے گلے پڑنے لگی ہیں۔ یہ وہی میں دیکھ رہا تھا، اسی طرح سے جیسے انہوں نے براڈ شیٹ نہیں ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، پھر وہ تو پاکستان کے گلے پڑا تھا نا، اب وہ پاکستان کے گلے پڑنے میں تو نہیں، خان صاحب کو اپنے لوگوں نے وہاں فرمیں ہائر کر کے دی، اور ایک فرم انہوں نے بھی ہائر کر کے دی، آصف محمود صاحب نے بھی۔ اب خان صاحب نے کوئی 1-2 مہینے کے ان کے پیسے نہیں دیے، $25,000 ایک مہینے کے ایک فرم کے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے۔ اب خان صاحب کا ادھر والا پیسہ بھی ذرا تھوڑا سا محدود ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جو بھتے شتے لیتے تھے، وہ جو پورا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا، اب خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جی انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے کہا خان صاحب کیا ہو گیا، انہوں نے ٹویٹ کروانے تھے، میں نے وہ ٹویٹ کروا دیے، انہوں نے زلمے خلیل زاد سے، سنتھیا ریچی سے، باقی لوگوں سے، کانگریس مین سے، مختلف لوگوں سے کتنے ٹویٹ کروائے ہیں آپ کے حق میں، اور اس فرم نے
60-65 لوگوں سے لیٹر لکھوانا تھا ان کے وزیر خارجہ کو، امریکہ کے وزیر خارجہ کو، وہ بھی انہوں نے ٹونی بلنکن کو لکھوا دیا۔ تو اب یہ تو اب جو انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے کہا نہیں جی وہ میری تو ساری پارٹی ٹوٹ گئی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، یہ وہ ہے۔ اب پھٹا یہ پڑ گیا ہے کہ اگر خان صاحب نہیں دیتے تو وہ جو فرم ہے وہ آصف محمود صاحب کے خلاف، لوگ بتا رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ آصف محمود صاحب کے خلاف وہ قانونی چارہ جوئی کرے گی وہ فرم، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تو پھٹا بڑھ جائے گا، اور پھر باہر والے یوتھیے بھی خان صاحب کو چھوڑنے لگ جائیں گے اسی طریقے سے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور خان صاحب کی ایک اور درخواست آ گئی ہے کہ اللہ کے نام پر مراد سعید کو بچا لو، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اب مراد سعید کو بس آپ بچا سکتے ہیں، زمین پر اگر مراد سعید کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ آپ بچا سکتے ہیں۔ وہ خط بھی شیئر کیا ساتھ، اور چیف جسٹس کو دعائیاں دیں اللہ کے نام پہ۔ لیکن سر اب بچانے کے لیے کوئی آئے گا تو وہ پہلے 100 دفعہ سوچے گا۔ بھئی یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ حافظ ان ایکشن ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔